مشہور واقعہ ہے، علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں اور جمعے کے خطبے میں بھی خطبہ حضرات بیان فرماتے ہیں، تو آپ کا سنا ہوا ہی ہوگا، مجھے یقین ہے، بس میں تذکر کے لیے عرض کیے دے رہا ہوں۔ مقدس اردبیلی بہت بڑا نام ہے عالم شیعت کا، اتنے بڑے عالم تھے مقدس اردبیلی کہ اگر کوئی سوال درپیش ہوتا تھا، کوئی سوال میں الجھتے تھے تو مولا کائنات کی قبر کے پاس جاتے تھے، سوال کرتے تھے تو قبر کے اندر سے جواب آتا تھا۔ اتنے بڑے عالم تھے مقدس اردبیلی۔ سوچئے کبھی اس تعصب زدہ ماحول میں، گناہوں سے بھری دنیا میں اتنے پاکیزہ لوگ کیسے وجود پا لیتے ہیں کہ جن کا علی بھی قبر کے اندر سے جواب دیتے ہوں؟ سوچئے ان کے کردار میں ان کے ماں باپ کے ایمان کا اثر ہوتا ہے۔ اب مقدس اردبیلی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، مقدس اردبیلی کے والد کی بات کر رہا ہوں۔ اردبیل ایران میں ایک شہر ہے، سیب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک دن ان کے والد پہنچے اپنی زمین پر بغیر کچھ کھائے پیے ہوئے، پہنچے، سورج چڑھا تو بھوک لگی، متوجہ ہے نا آپ سب حضرات، سورج چڑھا تو بھوک لگی، دیکھا کہ سیب جو ہے تیرتا ہوا پانی میں آ رہا ہے، اٹھایا کھا لیا۔ توجہ، جب کھا رہے تھے تو احساس نہیں ہوا چونکہ بھوک لگ رہی تھی، کھا لیا، بھوک ختم ہوئی تو احساس جاگا کہ سیب میرا تو نہیں تھا، کسی اور کا تھا، جس کا تھا اس سے جا کے اجازت لینی چاہیے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا کہ اگر کھاتے وقت نہ سوچ سکو کہ کس کا کھا رہے ہو، کم سے کم کھانے کے بعد ہی سوچ لیا کرو کہ کس کا کھا لیا ہے ہم نے، کھانے کے بعد تو سوچ لیا کرو۔ یہ چلے پہنچے، دق الباب کیا، صاحب خانہ باہر نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ کا سیب ہم نے کھا لیا ہے۔ کہا کوئی بات نہیں۔ کہا بات کیسے؟ اجازت دیجئے۔ انہوں نے اجازت دی، یہ چلے اجازت لے کر تو وہ جاگے، بلایا واپس، کہا جی بتائیے۔ کہا بھیا بات ایسی ہے کہ باغ کا میں اکیلا مالک نہیں ہوں، بھائی بھی شریک ہیں، وہ نجف میں رہتے ہیں۔ کہا مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ کہا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں آدھے باغ کا مالک ہوں تو میری طرف سے آدھے سیب کی اجازت ہے، آدھے سیب کی اجازت بھائی جان دیں گے، وہ نجف میں رہتے ہیں۔ یہ چل دیے اردبیل سے نجف، کس لیے؟ کس چیز کی؟ سیب کی نہیں، آدھے سیب کی۔ دو چار دکانوں پہ قبضہ کرنے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں، دو چار بیگہ زمین پہ قبضہ کرنے کی اجازت لینے نہیں جا رہے ہیں، صرف آدھے سیب کی اجازت لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں سے؟ اردبیل سے نجف۔ گوگل پہ بھی سرچ کیجئے گا تو 1200-1300 کلومیٹر دور ہے اردبیل سے نجف۔ پہنچی بات؟ نہیں پہنچی۔ جب باپ کا ایمان اتنا بلند ہو تو بیٹا مقدس اردبیلی جیسا پیدا ہوتا ہے۔ یہ چل دیے نجف پہنچے، دق الباب کیا، بھائی عالم دین تھے، باہر نکلے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا نجف آئے ہیں آپ کی، ہاں، اور آپ کے شہر سے آئے ہیں۔ جب کوئی نجف پہنچے گا تو نجف میں رہنے والا کیا سوچے گا؟ زیارت کرنے آئے ہوں گے۔ انہوں نے بھی یہی سوچا کہ آپ ایسا کیجئے، اتنے زیارت کیجئے، میں آپ کے لیے دسترخوان کا انتظام کیے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا سرکار زیارت بعد میں کریں گے۔ کہا پھر؟ کہا پہلے معاملہ سمجھیے۔ معاملہ سنایا کہ آدھے سیب کی اجازت دیجئے، زیارت بعد میں کریں گے، پہلے آدھے سیب کی اجازت دیجئے۔ نہیں توجہ فرمائی؟ مقدس اردبیلی کے والد نے ہمیں کیا سبق دیا؟ مولا کے دربار میں بعد میں جائیں گے، پہلے جو حرام کھایا ہے اسے حلال تو کر لیجئے۔ اب یہ فقہی نقطہ نظر ہے، فقہی ابواب قائم ہیں اس کے اوپر، فقہی سلسلے سے بحث ہو سکتی ہے کہ وہ سیب ان کے لیے حرام تھا کہ حلال تھا، اس پہ علماء نے بحث کی ہے، لیکن بہرحال وہ گئے اجازت لینے کے لیے۔ کہا اچھا تو آپ کو آدھے سیب کی اجازت چاہیے؟ کہا جی۔ کہا تو پھر ایسے نہیں ملے گی آدھے سیب کی اجازت۔ کہا پھر کیسے ملے گی؟ میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی۔ راستہ چلتے ہوئے کسی جوان سے کہیے میری بیٹی سے شادی کر لو، سب سے پہلے خیال کیا ذہن میں آئے گا؟ کوئی عیب ہوگا، کوئی نقص ہوگا، ورنہ ایسے کون کہتا ہے میری بیٹی سے شادی کر لو اور آدھے سیب کے لیے؟ انہوں نے بھی سوچا کوئی نقص ہوگا، کوئی عیب ہوگا۔ توجہ،
لیکن دل میں اگر ایمان ہونا تو انسان کے قدم کبھی ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ انہوں نے سوچا یار اگر عیب بھی ہوا، توجہ دیجئے گا، عیب بھی ہوا تو کب تک کی بات ہے؟ 20 سال، 30 سال، 40 سال؟ یا بیگم مرحومہ ہو جائیں گی یا ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، بات ختم۔ لیکن یہ آدھا سیب ہمیں قبر میں بھی پریشان کرے گا، محشر میں بھی پریشان کرے گا، پل صراط پر بھی پریشان کرے گا، اور ہو سکتا ہے اسی آدھے سیب کی وجہ سے ہم جہنم بھی چلے جائیں۔ انہوں نے کہا سرکار کر لیں گے شادی۔ کہ سوچ لو میری بیٹی میں بہت عیب ہیں۔ انہوں نے دل میں سوچا سوچنا ہی کیسا، ہم تو پہلے ہی سوچے بیٹھے ہیں کہ عیب ہوں گے۔ کہ کر لیں گے شادی۔ کہ سوچ لو میری بیٹی اپاہج ہے، چل نہیں سکتی، گونگی بہری ہے، نہ بول سکتی ہے نہ سن سکتی ہے، اندھی ہے، دیکھ بھی نہیں سکتی۔ انہوں نے کہا سرکار پھر بھی کر لیں گے شادی، چونکہ اب قبر کے ادھر کی بات نہیں ہے، قبر کے ادھر کی بات ہے۔ شادی ہو گئی، اپنے حجرے پہنچے، وہاں جا کے دیکھا تو منظر ہی بدلا ہوا ہے۔ چل بھی رہی ہیں، بول بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہی ہیں، سن بھی رہی ہیں۔ یہ کون تھے جو سیب کی اجازت لینے آئے؟ مقدس اردبیلی کے ہونے والے باپ۔ یہ کون ہے جو رخصت ہو کے آئیں؟ یہ باپ ہے تو یہ ماں ہوں گی۔ ابھی تو باپ کا ایمان سنا نا آپ نے، اب ماں کا ایمان سنیے تاکہ پتہ چلے کہ ایمان سے ایمان کس طریقے سے ملتا ہے۔ بڑے پریشان لگ رہے ہیں آپ، کا پریشان ہونے والی بات ہی، آپ کے والد نے کچھ اور بتایا، یہاں منظر کچھ اور ہے۔ کہ میرے والد نے ٹھیک بتایا تھا، آپ سمجھ نہیں پائے۔ توجہ دیجئے گا عزیزو، میرے والد نے ٹھیک بتایا، آپ سمجھ نہیں پائے۔ کہ تو آپ سمجھائیے میرے والد نے کیا بتایا؟ ایمان کی بلندی دیکھیے۔ میرے والد نے کیا بتایا؟ میں اپاہج ہوں، بالکل اپاہج ہوں، چونکہ زندگی گزر گئی، اللہ کی مرضی کے بغیر ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالا۔ اور کیا بتایا؟ میں اندھی ہوں، دیکھ نہیں سکتی، بالکل نہیں دیکھ سکتی، چونکہ زندگی گزر گئی، نہ کسی نامحرم نے مجھے آج تک دیکھا ہے، نہ کسی نامحرم کو آج تک میں نے دیکھا ہے۔ اور کیا بتایا؟ گونگی ہوں، بہری ہوں، نہ سن سکتی نہ بول سکتی، بالکل صحیح بتایا، اس لیے کہ زندگی گزر گئی، نہ ابھی تک کسی کی میں نے غیبت کی ہے نہ غیبت سنی ہے۔ اب مولائیوں کا مجمع ہے، سمجھ میں آنا چاہیے۔ جب اتنی مومنہ بیٹی میرے باپ کو ملی تو میرے والد گئے مولا کائنات کی قبر کے پاس، یا علی بیٹی آپ کے صدقے میں ملی ہے، اتنی مومنہ بیٹی مل گئی ہے، داماد کہاں سے تلاش کروں؟ جس سے بھی کہوں گا اپنے مزاج کا لڑکا لا کے کھڑا کر دے گا۔ یا علی بیٹی آپ کے صدقے میں ملی ہے تو داماد بھی آپ ہی دلائیے۔ جب آپ آئے اردبیل سے نجف آدھے سیب کی اجازت لینے تو میرے بابا سمجھ گئے آدھا سیب آپ کو میرے دروازے پر نہیں لایا، میرے مولا علی نے داماد بنا کے میرے دروازے پر بھیجا ہے۔ پہنچ گئی بات، اب جاگیے گا۔ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھ، بولتی ہوئی زبان، میری خطابت کو داد نہیں، حق فاطمہ کے لیے بلند ہونے والی آوازیں ہوں گی، شہزادی فاطمہ کی عظمتوں کو سلام ہوگا۔ یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے، دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے، دل میں ایمان ہو تو آدھا سیب بھی پریشان کرتا ہے، اور اگر دل سے ایمان ہی نکل جائے تو انسان پورا باغ بھی ہضم کر جائے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کے بر محمد و آل محمد۔ سلامت رہیے۔ ذکر جناب سیدہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، شہزادی گئی ہیں، اور میں پہلے دن سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ باغ کا مسئلہ نہیں ہے، درختوں کا مسئلہ نہیں ہے، جاگیر کا مسئلہ نہیں ہے، علی کی ولایت کا مسئلہ ہے۔ جو بھی افراد غیروں کے خیمے سے نکل کر
آپ کے خیمے میں آئے ہیں